بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیمورین سلطنت کے امیر، مشہور فاتح امیر تیمور، تیموری سلطنت کا بانی اور تاریخ عالم کا ایک عظیم جنگجو حکمران تھا۔ تیمور کی ولادت شہر سبز اپریل 1336 عیسوی میں ہوئی۔ تیمور کے استاد کا نام علی بیگ تھا۔ کہا جاتا ہے کہ استاد علی بیگ اپنے طالب علموں کو سبق یاد کرانے کے لیے سختی کیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی تیمور پر سختی نہ کی، کیونکہ وہ ہمیشہ اپنا سبق یاد کر لیتا تھا۔ ایک دن استاد علی بیگ نے امیر تیمور کے والد کو بلا کر کہا کہ اس بچے کی قدر جانو، یہ نہ صرف ذہین اور دوسرے بچوں سے بہت آگے ہے، بلکہ اس میں ناقابل یقین غیر معمولی صلاحیتیں ہیں۔ امیر تیمور 10 سال کی عمر میں قرآن پاک کا حافظ بن چکا تھا۔ تیمور ایک قبیلے برلاس سے تعلق رکھتا تھا، جس کا چنگیز خاندان سے قریبی تعلق تھا۔ 32 سال کی عمر میں اپنے قبیلے کا سردار بنا اور پھر اس کی عظمت اور فتوحات کا آغاز ہوا۔ 9 اپریل 1370 عیسوی بمقام بلخ اس کے تخت نشینی کی تاج پوشی ہوئی۔ تخت نشین ہونے کے بعد اس نے صاحب قرآن کا لقب اختیار کیا۔ علم نجوم کی روح سے صاحب قرآن وہ شخص کہلاتا ہے جس کی پیدائش کے وقت زہرہ اور مشتری یا زحل اور مشتری ایک ہی برج میں ہوں۔ ایسا شخص اقبال مند، بہادر اور جری سمجھا جاتا ہے۔ عہد تیمور میں وسط ایشیا کی بدامنی کا خاتمہ ہوا اور پھر اس علاقہ کی مادی ترقی اور فروغ علمی کا آغاز ہوا۔ امیر تیمور نے اپنے دور حکومت میں تقریباً 42 ممالک فتح کیے۔ اس لحاظ سے اس کا دنیا کے چند نادر فاتحین میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اتنی یا اس سے زیادہ فتوحات کی۔ امیر تیمور کی ایک خاص بات یہ بھی تھی کہ وہ ایک وقت میں اپنے دونوں ہاتھوں سے کام لے سکتا تھا۔ وہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتا تھا تو دوسرے ہاتھ میں کلاڑا اٹھاتا تھا۔ تخت نشین ہونے کے بعد تیمور نے ان تمام علاقوں اور ملکوں پر قبضہ کرنا اپنا مقصد قرار دے دیا جن پر چنگیز خان کی اولاد کی حکومت تھی۔ اس غرض سے اس نے فتوحات اور لشکر کشی کے ایسے سلسلے کا آغاز کیا جو اس کے وصال تک جاری رہا۔ امیر تیمور کے ابتدائی چند سال تو چغتائی سلطنت کے باقی ماندہ حصوں پر قبضہ کرنے میں صرف ہو گئے۔ پھر 776 عیسوی میں کاشغر اور 781 ہجری میں خوارزم پر قابض ہو گیا۔ اس کے بعد امیر تیمور نے خراسان کا رخ کیا۔ 783 ہجری ہرات کے خاندان کرت کو اطاعت پر مجبور کیا اور اگلے سال نیشا پور اور اس کے نواح اور 785 ہجری میں قندار اور سیستان پر قبضہ کر لیا۔ امیر تیمور نے 1386 عیسوی ایران کی مہم کے دوران مازندران اور آذربائیجان کے پورے شمالی ایران پر قبضہ کر لیا۔ 1392 عیسوی میں اس نے ہمدان، اصفہان اور شیراز کو فتح کیا۔ آل مظفر کی حکومت کا خاتمہ کیا۔ اس طرح وہ پورے ایران اور عراق پر قابض ہو گیا۔ 1398 عیسوی میں تیمور ہندوستان کو فتح کرنے کے ارادے سے روانہ ہوا۔ ملتان اور دیپال پور سے ہوتا ہوا دسمبر 1399 میں دہلی جا پہنچا۔ دہلی فتح کرنے کے بعد وہ میرٹھ گیا اور 1399 میں حلب، حما اور بعلبک کو فتح کرتا ہوا دمشق جا پہنچا۔ امیر تیمور نے چین پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ چین ایک زمانے میں چنگیز خان کی اولاد کے قبضے میں رہ چکا تھا، اس لیے تیمور اس پر بھی اپنا حق سمجھتا تھا۔ گو کہ امیر تیمور کی پیدائش شہر سبز میں ہوئی، لیکن سمرقند پر تسلط کے بعد اس نے سمرقند کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ حالانکہ خوبصورتی کے لحاظ سے دونوں شہر بے مثال ہیں۔ سمرقند پر جب امیر تیمور کا تسلط ہوا تو وہاں سوائے کچی اینٹوں اور لکڑی کے مکانوں کے علاوہ اور کچھ نہ تھا، مگر یہ شہر تیمور کے ہاتھوں میں آنے کے بعد ایشیا کا روم بن گیا۔ وہ ہر مفتوح علاقے سے صناعوں، کاریگروں، فنکاروں
عالموں اور ادیبوں کو پکڑ پکڑ کر سمرقند لایا اور اپنے دارالحکومت کو نہ صرف شاندار عمارتوں کا شہر بنا دیا بلکہ علم و ادب کا عالمی مرکز بھی بنا دیا، جس سے تیموری دور کو تاریخ میں ایک مقام حاصل ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔